ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں زرگ۔ وہ کمینگی بھری سرکوشی کرتا دروازہ آہستہ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساری خواتین اپنے کمروں میں دوپہر کو آرام کر رہی تھی، جبکہ مرد حضرات اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں یہ ایک بہترین موقع تھا اس کے لیے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ آگے بڑھ کر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے منہ سے کمبل اتار کر چہرہ سیدھا کیا، ساتھ ہی پاکٹ سے چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے کھولتا اس کے ہونٹوں اور ناک پر چینی کا شیرہ لگانے لگا، جبکہ وہ اپنی درگت سے بے خبر ہلکا سا کسمسا کر پھر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ آہا، 3 دن سے مکھیاں اکٹھا کر رہا ہوں تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ دوسری بوتل اس کے منہ کے پاس جا کر کھولتا ہے تو بہت سی مکھیاں ارد گرد بھنبھنانے لگیں۔ جاؤ میری شیرنیوں، مقابل کی جا کر کس کرو۔ آدھی سے زیادہ مکھیاں اس بیچاری کے خوبصورت ہونٹوں اور چھوٹی سی ناک میں گھسنے کے مقابلے شروع کر چکی تھی۔ وہ مسکرایا اور موبائل نکال کر اس کی تصویر کھینچتا ہے۔ آؤچ! مہر کی چیخ پر وہ ہڑبڑایا، جبکہ زرگوشے ڈر کر اٹھ بیٹھی اور دروازے میں کھڑی مہر کو اپنی طرف خوف سے دیکھتا پایا۔ کیا ہوا؟ دونوں اکٹھے بولے۔ زر، اس احد کے بچے نے تمہاری گندی تصویر۔ مہر برے سے منہ بنانے لگی اور زرگ کچھ کا کچھ سمجھ گئی۔ کیا گندی تصویر؟ وہ غصے سے اٹھنے لگی کہ اس کے سر پر مکھیاں یوں بھنبھنانے لگیں کہ جیسے کسی قلعے کو فتح کرنا مقصود ہو۔ احد، سچ بتاؤ کیسی گندی تصویر لی ہے میری؟ وہ خون خوار بلی کی طرح اس کی طرف بڑھی تو وہ موبائل اسے دیتا وہاں سے بھاگا اور تصویر دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آ گئی کہ یہ مکھیاں کیوں اس کے سر پر اگنی کے پھیرے لے رہی ہیں۔ وہ غصے سے بلبلا اٹھی۔ مہر، تم دیکھنا اس احد کے بچے سے میں کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ شیرہ لگا کر سارے جہان کی مکھیاں یہاں دعوت عام پہ بلائیں۔ وہ زخمی ناگن کی طرح چکر کاٹتی ضبط کر رہی تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، اب احد میں ذرا سی بھی شرم ہونی تو چاہیے کہ اپنے کزن کی عزت کا خیال رکھے۔ اب دیکھو نا، اس میں کئی میل مکھیاں بھی تو ہوں گی نا، اور وہ تمہاری کس کر رہی ہیں اور اسے کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ مہر نے معصومیت سے کہا تو وہ مزید آگ بگولا ہوئی۔ تم فکر نہ کرو مہر، اب میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا یہ۔ وہ موبائل دیوار پر مارنے لگی کہ جلدی سے رکی، کیونکہ موبائل بھی اس کا اپنا ہی تھا، اور مکھیوں کو پھر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی اور مہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خرسن بیٹا، جاب کیسی چل رہی ہے؟ اظفر محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں تو وہ مسکرا کر ٹھیک چچا صاحب بولا۔ اب تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحمان علی کھنکار کر گویا ہوئے تو سبھی نے کچھ پل کو کھانا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا، جن کا سارا دھیان فقط خرسند شاز کی طرف تھا۔ نیہا کے بعد اب تمہارا بھی گھر بس جانا چاہیے۔ ان کی بات پر وہ ضبط سے لب کاٹ گیا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے سے اذیت ڈھونڈ رہی تھیں، مگر اس کے اپنے تاثرات چھپانے میں عبور حاصل تھا اسے۔ دادا صاحب، میں ابھی وقت چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ باقی جیسا آپ چاہیں، ہمیشہ کی طرح فرمانبردار لہجے میں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم وقت لینا چاہتے ہو تو لے لو، وہ خوش دلی سے بولے تو سبھی ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ خرسن بیٹا، فاطمہ بھابی کہہ رہی تھی کہ ایک تمہارا اسسٹنٹ چلا گیا ہے۔ فرحین نے بات کا آغاز کیا۔ جی چچی، اس کی گورنمنٹ جاب ہو گئی ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے۔ تو پھر تم مہر کو اپنے ساتھ لے جایا کرو، اس نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے، کچھ سیکھ جائے گی۔ انہوں نے کھانا کھاتی مہر کے سر پر بم پھوڑا تو وہیں علی رحمان اور زرگ خوش ہو گئے۔ جی کیوں نہیں چچی، جو آپ کا حکم ہو، وہ پھر خوش دلی سے بولا، اور مہر کو اس کی اسی خوش دلی سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی اس شخص کو شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک مشہور و مقبول سائیکالوجسٹ تھا اور اس لحاظ سے اسے اگلے بندے کا ذہن پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی اسے خاموش رہنا پسند تھا۔ مہر، آپ کب جانا پسند کریں گی؟ وہ مہر کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ ہڑبڑائی اور فرحین کی طرف دیکھا جو اسے آنکھ سے اشارہ کرتی ہیں۔ جی بھائی، وہ میں کل چلوں گی، وہ مسکرا کر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بریف کیس اٹھاتا باہر نکل گیا۔ رحمان صاحب بھی چھڑی کا سہارا لیتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عارض، کل آفس میں تم نے ایم ڈی صاحب سے کیا بدتمیزی کی تھی؟ اظفر لگے ہاتھوں عارض کے چھکے چھڑا گئے۔ وہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ منمنایا، جبکہ غصے سے فرحین کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کی طرح سر جھکائے مسکرا رہی تھی کہ جانتی تھی پھر ان کے لاڈلے نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 3 دن ہوئے تھے اسے آفس جاتے، وہ MBA کر چکا تھا مگر ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کیا اس بیچارے نے پاپا؟ مہر نے مسکرا کر پوچھا۔ کل MD صاحب کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، انہوں نے اسے دیکھنے کو کہا۔ ان شہزادے نے اس کی آنکھ میں ایسی انگلی ماری کہ ابھی تک ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کی شکایت پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مان نہیں رہے تھے کہ ان کی آنکھ میں کچھ نہیں، تو پھر میں نے انگلی مار کے بتا دیا کہ ہاں کچھ ہے۔
اس کی بات پر اصفر کی پھر افسوس بھری نظر فرحین پر گئی جو لب دبائے کان کھجانے لگی۔ اصفر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے الوداعی کلمات کہتے آفس کے لیے نکل گئے تو عارض بھی بریف کیس اٹھاتا ان کے پیچھے بھاگا۔ زرگ بس کرو یا پھر کھا کھا کر موٹاپے میں بھینس کو بھی مات دینی ہے، جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ احد نے اکتا کر زرگ کو ٹوکا تو وہ خلاف معمول مسکرا کر اسے دیکھتی ہے۔ احد کو خطرہ محسوس ہوا۔ چلتے ہیں مگر پہلے اپنی بائک کو تو دیکھ لو جو پنکچر ہوئی پڑی ہے۔ واٹ؟ لیکن رات تک تو ٹھیک تھی، وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں تو کیا پتا کسی نے اپنا بدلہ لے لیا ہو، وہ آرام سے بولی اور وہ ضبط کرتا مٹھیاں بھینچ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ساتھ ہی دھمکی دیتا باہر نکل گیا جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگی کہ جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا ورنہ اصفر صاحب سے زبردست پٹائی ہوتی۔ وہ ابھی بھی اپنے بیٹوں کی غلطی پر جی بھر کر ان کی چترول کرتے تھے۔ کچھ شرم کر لیا کرو، پڑا ہے تم سے، خبردار جو آئندہ ایسا کیا۔ ناظمہ غصے سے اسے ٹوکتی ہیں مگر سبھی جانتے تھے کہ احد اور زرگ کبھی بھی سدھرنے والی قوم نہ تھی۔ دونوں ایک ہی یونی میں ایک ہی کلاس میں بی ایس کیمسٹری کر رہے تھے مگر ان دونوں کی آپس میں کیمسٹری کبھی میچ نہیں ہوتی تھی۔ رحمان علی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے شہزاد نہایت مہذب و رحم دل انسان تھے۔ ان کی شادی ان کی ماموزاد کزن فاطمہ سے ہوئی جو پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد خرسند شاز تھا جس کے بعد 2 بیٹیاں بھی ہوئیں مگر زندہ نہ رہ سکیں اور نہ ہی فاطمہ آئندہ کے لیے ماں بن سکی۔ چنانچہ انہوں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر شکر سے کام لیا۔ رحمان علی کی دوسری اولاد ناظمہ تھی جن کی شادی ان کے پھپھوزاد کاشف سے ہوئی۔ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے کاشف گھر داماد بن کر ان کے ساتھ ہی قیام پذیر تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں نیہا اور زرگوشے تھی، ایک دوسرے سے الٹ تھیں بالکل۔ نیہا سنجیدہ اور غصیلے طبیعت کی مالک تھی، اگلے بندے کو بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا، جبکہ زرگوشے انتہائی لاؤبالی اور شرارتی لڑکی تھی جس بنا پر وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تیسری اولاد اصفر علی تھے جنہوں نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو فرحین سے شادی کی تھی۔ لاؤبالی اور بچوں جیسی فرحین جلد ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رچ بس گئیں اور اس میں بڑا ہاتھ فاطمہ کی صابر اور ملنسار طبیعت کا تھا۔ اصفر کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی مہر جو شرارتی تو تھی مگر رو دھو کر سچی بن جاتی اور ڈانٹ اس کے بھائیوں کو پڑ جاتی۔ پھر عارض کا نمبر آتا تھا جو تھوڑی معصوم فطرت کا تھا، ہر بار شرارت سے توبہ کرتا مگر پھر بھی کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا۔ پھر آتی تھی اس گھر کے شیطان کی باری جس کا نام احد علی تھا۔ زرق واحد لڑکی تھی جو اس سے پورا بدلہ لیتی تھی۔ 10 سال پہلے شہزاد صاحب کی طبی موت کے بعد خرسند شاز مزید کم گو اور سنجیدہ مزاج ہو گیا تھا اور اس گھر میں وہ واحد شخص تھا جو نہ شرارت کرتا تھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی شرارت کرتا تھا کہ سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اور نیہا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے جس کا پتہ سب گھر والوں کو تھا۔ وہ دونوں ایک جیسی نیچر نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے میں انوالو تھے جس پر سبھی خوش تھے سوائے زر کے۔ اسے اپنی نکچڑی بہن خرسند شاز جیسے انسان کے لیے بالکل پسند نہ تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ 3 ماہ پہلے نیہا نے سب کو ششتر کر دیا۔ وہ اپنے کسی آفس کولیگ کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کے خیال میں ہر لحاظ سے خرسند سے بہتر تھا۔ سب گھر والے اس کی شادی کے خلاف تھے اور وہ جانتی تھی کہ سب کیسے مانیں گے۔ بالآخر سب مان ہی گئے۔ یہ میرا چھوٹا سا آفس اور وہ آپ کی سیٹ، وہ نرمی سے کہتا بڑے سے فرنشڈ آفس کے کونے میں موجود اسٹائلش سی کرسی اور میز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تھینک یو بھائی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ اپنے علیحدہ رولز اور ایٹیکیٹس رکھتی ہے۔ چونکہ یہاں میں آپ کا سینئر ہوں تو آپ کو مجھے سر کہنا چاہیے۔ گھر میں آپ کا بھائی ہوں، سو کال می سر، اوکے؟ وہ مسکرا کر اسے سمجھاتا کرسی پر بیٹھا، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے بھائی۔ او سوری سر، وہ بخلائی سی کہتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں یہاں اور آپ میری تیسری اسسٹنٹ ہیں۔ یقیناً آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ بھی کافی کچھ سیکھیں گی۔ وہ حسب معمول ہی مسکرا کر بولا تو مہر بھی مسکرا کر سر ہلاتی ہے۔ آج کے دن تو آپ میری مہمان ہیں، تو کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ کریڈل اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے تو وہ ہچکچا کر کچھ بھی بولی۔ وہ سر ہلائے ہدایت دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں 2 گھنٹے کے لیے یونی لیکچر دینے جاتا ہوں تو میرے بعد یہاں کی ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ خرسند شاز یونی میں نفسیات کا لیکچر دینے کے لیے بھی جاتا ہے، اس لیے مطمئن تھی۔ اس لیے بی کانفیڈنٹ۔ کانفیڈنس اگلے بندے کو آدھا آپ کے بس میں کر دیتا ہے۔ وہ اس کو کنفیوز سا دیکھ کر ہدایت کرتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلاتی خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، مگر آپ کے پرفیوم کی اسمیل کافی تیز ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ صبح زرگ نے خرسند شاز کے ساتھ جانے کے لیے بہت تیز پرفیوم لگا دیا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی کہ اسے نیہا کی بجائے مہر ہمیشہ اپنے خرسند بھائی کے لیے بہت پسند تھی۔ سوری، کل سے احتیاط کروں گی، سر جھکا کر کہا۔ او ڈونٹ سے سوری پلیز، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ مجھے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ اچھی لڑکیاں اتنی تیز خوشبو باہر لگا کر نہیں جاتی کہ ان کی روحانی خوشبو مان پڑ جاتی ہے۔
वो प्यार से उसे समझाता है और महर ने अमल करने की भी ठान ली थी। इसी वक्त पियून चाय लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम चचा जी, कैसे हैं आप? वो उनको सलाम करता उठकर कप थाम लेता है और महर के लिए कोई हैरानी की बात न थी कि वो था ही ऐसा, हर किसी से हंसकर बात करने वाला, हर किसी का ख्याल रखने वाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, वो भी मुस्कुराकर जवाब देते हैं तो हरसंद शाज सर हिला गया। तुम क्या जानो नेहा, तुमने इस इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो महज सोच कर रह गई। मामी मेरे बाल नीचे से कितने रफ हो गए हैं ना। जर्क फरहीन को अपने बाल दिखाती मुंह बसोरने लगी। तुम फिक्र ना करो, आखिर मेरे पार्लर का कोर्स किस दिन काम आएगा, मैं अभी तुम्हारे बाल नीचे से काट देती हूँ, फिर देखना कितने अच्छे बाल आएंगे। वो जल्दी से अपने दराज से कैंची निकाल कर लाती हैं। जब उसी वक्त आहद नाजिल हो गया। आप इसके बाल काटने लगी हैं, वो चीख कर बोला और दोनों मुंह खोले उसे देखती हैं। मैं बहुत अच्छे से बाल काटता हूँ, लाएं दे, मैं इसके बाल काटूंगा। और इसके मुतालबे पर वो जल्दी से अपना सर ढांपती है। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल मामी ही काटेंगी। पर तुम पर तो मुझे कोई एतबार नहीं। नहीं, मैं ही काटूंगा। वो फरहीन से कैंची खींचता है, उसकी तरफ बढ़ा जो बचाव के लिए उठ खड़ी हुई। आहद, ये क्या तमाशा है, ये मेरा शिकार है। फरहीन गुस्से से चिल्लाई, मगर वो फौरन से उसके बाल अपनी गिरफ्त में लेता उसकी लट को काट देता है। ये तो मेरे लिए एक सुनहरी मौका है मम्मा जी, इस चुड़ैल से बदला लेने का। वो अपने बालों की लट को उसके हाथ में देखकर चीखती हुई फरहीन की तरफ भागी। देख लूंगी मैं तुम्हें, कमीने इंसान। वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली तो आहद मुस्कुरा गया। आहद, तुम्हारी वजह से मेरा बरसों पुराना पार्लर का कोर्स काम नहीं आया। अल्लाह तुम्हें पूछे, फरहीन को अपना कल्प था। शुक्र है कि आपने अपना बरसों पुराना पार्लर का कोर्स मुझ पर नहीं आजमाया, वरना तो मैं पूरी की पूरी गंजी हो जाना था। वो ये सुनकर के फरहीन का पार्लर का कोर्स बरसों पुराना हो चुका है तो खुद को बचने पर शुक्र करती है, जबकि फरहीन मुंह फुला गई। हाँ, और मैंने तुम्हारी गंज पर इतने बकवास बंद करो कमीने इंसान। गुस्से से मुक्का कसती उसके पीछे भागी और फरहीन अपनी कैंची सामने करती आ भर कर रह गई। कितना प्यार करता है आहद जर्ग से, उन्हें बाल ना काटने पर कल्क हुआ। महर, आज का दिन कैसा गुजरा? जर्ग ने तकिया दुरुस्त करती महर से दिलचस्पी से सवाल पूछा था तो वो ठहरी और उसकी तरफ देखा। बस नॉर्मल था यार, ये बंदा बहुत गहरी शख्सियत का मालिक है। हर बात पे मुस्कुराहट जिसमें खालीपन है, हर बात में फलसफा के बंदे का अमल करने को दिल करे। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये इंसान हमारा कज़न है। वो तफसील से जवाब देती बेड पर बैठी और लैपटॉप खोल लिया। वैसे मैंने तो दिन के बारे में पूछा था, खरसंद भाई के बारे में नहीं। जर्ग ने मजाक किया और वो सुर्ख सी सर नीचे कर गई। मैं समझी तुम उनके बारे में पूछ रही हो। वैसे मैं तो मम्मी पर हैरान हूँ कि अचानक बिना बताए मुझे उनके साथ भेज दिया। मैं तो पछता रही हूँ। एम नफ्सियात करके वो मुंह फुलाती है तो जर्ग हंसी। चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले कर लो ये सब। वो मजीद तंग करने के मूड में थी। बकवास बंद नहीं कर सकती तुम, वो गुस्से से कहती लैपटॉप पे मसरूफ हो गई। महर, तुम जानती हो कि खरसंद भाई नेहा की शादी के बाद कितने अपसेट हो गए हैं। नेहा ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। जर्ग को नखियों से उसे देखती अफसोस से बोली और महर तंजिया मुस्कुराई। यही पागल थे जिन्होंने उसके इश्क में जुदाई को भी कबूल कर लिया और सारे घर को उस शादी के लिए राजी किया। वो गुस्से से बोली। जर्ग को लहजे में न जाने क्यों हसद महसूस हुआ। वो पुरसोच नजरों से उसको देखती आहिस्ता से बोली, शायद उन्होंने ठीक किया हो महर, क्योंकि भिपरी हुई औरत अपने सामने खड़े किसी भी शख्स का लिहाज नहीं करती। ये उससे शादी कर भी लेते तो वो इन्हें कभी भी खुश नहीं रख पाती। महर उसके अल्फाज पर लापरवाही से अपने शाने झुकाती लैपटॉप बंद करके कंबल ओढ़कर लेट गई। उसे इस मौजू पर बात करना इंतहाई नापसंद था, जबकि जर्ग उसके इस रवैये पर अफसोस से सर हिलाकर रह गई। तुम्हारे बेटे ने कल फिर एक फजूल हरकत की। असफर ने फरहीन को घूरा और उन्हें इतला फराहम की जो कि उनके लिए पुरानी थी। अब क्या किया मेरी जान के टोटे ने? वो मोहब्बत से आरिज को देखती हैं। कल ये सारे स्टाफ के सामने प्यून के ऊपर गिरा और सारा स्टाफ इन दोनों पर हंसने लगा। बंदा ध्यान से चल लेता है। सभी हंसने लगे, जबकि आरिज पहलू बदल कर रह गया कि हर रोज नाश्ते की टेबल पर उसकी क्लास लगनी लाजमी है। कोई बात नहीं, बच्चा है अभी। फातिमा मुस्कुराकर गोया हुई। वो बहुत कम बोलती थी मगर उनका बोलना सबको बहुत मुकद्दम सा लगता था। वैसे अजफर, तुम्हारी तीनों औलादें फरहीन पर गई हैं, पूरी की पूरी शरारती। नाजमा ने लुकमा दिया जिसकी तायद सब ने की। बिल्कुल, बल्कि जर्ग भी मुझ पर गई है। अब मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि सब मुझ पर जाते हैं। उनकी गर्दन अकड़ा कर शोखी से कहने पर सभी हंसने लगे कि वो थी ही ऐसी। ओके, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खरसन शाज उठ खड़ा हुआ तो फरहीन ने महर को टोका दिया तो वो जल्दी से हाथ साफ करती उसके पीछे भागी। रहमान अली मुतमईन से मुस्कुरा दिए। आपने नाश्ता ठीक से कर लिया? सॉरी, वो मुझे याद नहीं रहा। वो अपने उठकर आने पर शर्मिंदा हुआ। नो, इट्स ओके, मैं नाश्ता कर चुकी थी, वो कहती उसके साथ गाड़ी में बैठ के खरसन ड्राइविंग करने लगा। आप स्माइल बहुत कम करती हैं महर, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगला बंदा अपनी आधी फ्रस्ट्रेशन भूल जाता है आपको मुस्कुराता देखकर। वो मुस्कुराकर उसे हिदायत करता है, आप हमेशा अगले बंदे को क्यों प्रेफर करते हैं? क्या हमारे राइट्स कोई नहीं है? वो संजीदा से सवाल करती है, क्योंकि अगला बंदा दर हकीकत आप ही का अक्स होता है।
آپ اسے جیسا پلیٹ فارم دو گے وہ ویسا ہی آپ کو پرفارم کر کے دکھائے گا، تو کوشش کریں کہ وہ پلیٹ فارم مسکراہٹ ہو۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی۔ خرسند بھائی، اخباریں بھری پڑی ہیں، کبھی کوئی باپ غیرت کے نام پر بیٹی کو مار رہا ہے تو کہیں بھائی بہن کا رشتہ نیلام ہو رہا ہے، ساس بہو پر تو کہیں بہو ساس سے زیادتی کر رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اگلا بندہ در حقیقت آپ کا عکس ہے؟ اب جس کا جس پر زور چلتا ہے اس نے اس کو دبا رکھا ہے۔ اپنی فرسٹریشن کسی کمزور پر نکال کر خود کو راحت پہنچائی جاتی ہے، وہ دل کی بھڑاس نکالتی ہے۔ شاز لمبا سا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ مجھے 7 سال ہو گئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے، میرے بہت سے اسٹوڈنٹ اور کولیگز میں آپ جیسا جوش اور سینسٹیوٹی ہوتی تھی، وہ بھی دنیا کو آپ ہی کی طرح لیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سمجھ کے جانتی ہیں کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے جبکہ وہ خاموش تھی۔ میں انہیں ہمیشہ بیٹ کی مثال دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی اور اسے دیکھا جو خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ مطلب بالآخر پوچھ ہی لیا تو وہ مسکرایا۔ کہ بیٹ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، وہ اپنی منزل اندھیروں میں تلاش کرتی ہے، روشنی میں موجود رکاوٹوں سے ٹکراتی ہے مگر الجھتی نہیں ہے، خود کو فوری پرے کر لیتی ہے۔ اسے کون سا برا کہہ رہا ہے، کون گالیاں دے رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تو اسے اپنی منزل اندھیروں میں تلاش کرنا ہے، اور بالآخر اندھیرے میں ہی وہ اپنی مرضی کی آپ مالک ہوتی ہے۔ وہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، اترا سکتی ہے، بالکل اسی طرح۔ وہ گیئر بدلتا بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا اور مہر اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ اسی طرح آخرت کی زندگی روشنی اور دنیا کی زندگی اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں انسان اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ وہ بیٹ کی طرح بیہیو کرے تو روشنی کو اپنا مقدر بنا سکتا ہے، جیسے وہ پرواہ نہیں کرتی راستے کی رکاوٹوں کی، ویسے یہ بھی نظر انداز کرنا سیکھ لے تو اپنی منزل بہت آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے گھور رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو کیوں جواباً رک کر اسے گالیاں دے؟ اسے تو اپنی منزل کی روشنی ڈھونڈنی ہے نا، جو 2 قدم کے فاصلے پر بتائی گئی ہے۔ ہماری منزل جو ہم ادھر ادھر کی لڑائیوں میں 100 قدم کے فاصلے پر لے جاتے ہیں۔ وہ گاڑی روکتا ہے کہ آفس آ چکا تھا، اس لیے بیٹ کی طرح خود پر دھیان دو، خود کو سنوارو، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس پر توجہ دے کر اپنی منزل کو دور مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کی جنت یا دوزخ میں نہیں جانا۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ کیسے سویا پڑا ہے، میں لڑکی ہوں تو دونوں کے کپڑے میں پریس کروں گی، جیسے لڑکی ہونا بہت بڑا گناہ ہو۔ وہ استری گرم کرتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، ساتھ ہی دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ بھی آیا، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ ابھی تو میرے بال بھرنا شروع ہوئے تھے اور اس نے ان کا بیڑا غرق بھی کر دیا۔ وہ پلگ نکال کر گرم استری لیے اس کی طرف بڑھی جو کہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ کہاں پر سٹیمپ لگاؤں، وہ سوچتی ہے، اور پھر استری اس کے سر پر رکھ دی اور پورا رحمان ولا احد کی چیخوں سے دہل اٹھا۔ اور جب فرحین، ناظمہ اور مہر کمرے میں داخل ہوئیں تو زرق معصومیت سے استری کر رہی ہے اور احد ساکت نظروں سے چھت کو گھور رہا ہے۔ کیا آفت آن پڑی؟ فرحین منہ پھلا کر بولی۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ کمرے میں داخل ہوتی فاطمہ پریشانی سے پوچھتی ہیں۔ جی مجھے کیا ہونا ہے، وہ سرخ چہرے سے بمشکل مسکرایا، جبکہ مہر مشکوک نظروں سے زرق کی طرف دیکھتی ہے جس کا سارا دھیان شرٹ کی طرف تھا۔ ہم سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یقیناً ان دونوں نے پھر کوئی شرارت کی ہوگی، چلو چلیں۔ ناظمہ غصے سے کہتی باہر نکل گئیں تو فرحین بھی خون خوار نظروں سے ان دونوں کو گھورتی ناظمہ کے پیچھے گئیں۔ شرارتیں کم کرتے ہیں بیٹا، اب بڑے ہو گئے ہیں، فاطمہ مسکرا کر سمجھاتی چلی گئیں، اور مہر سوچ کر رہ گئی کہ خرسند شاز فاطمہ پر ہی گیا ہے۔ احد ایسے کیوں لیٹے ہو، چلو آؤ موسم انجوائے کرتے ہیں۔ مہر احد کے پاس آئی تو وہ بیچارگی سے گویا ہوا، میں تم لوگوں کے سامنے نہیں اٹھوں گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زرق سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ وہ کسی خدشے کے تحت زرق کی طرف دیکھتی ہے۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ، سمجھی؟ وہ غصے سے ہاتھ نہ جا کر بولی تو احد اس عظیم ہستی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ ویسے بھی میں ایک مشرقی اور شرمیلی لڑکی ہوں، ایسی ویسی نہیں ہوں، باقاعدہ ایکٹنگ کی گئی۔ ہاں یہ اتنی مشرقی اور شرمیلی ہیں کہ ان کو استری کے ساتھ کسی لڑکی کی پینٹ پھاڑنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بیچارگی سے بولا کہ درد بھی بہت محسوس ہو رہا تھا، جبکہ مہر تڑپ اٹھی تھی۔ اتنا بڑا ظلم میرے بھائی پر، چڑیل، اگر یہی سب تیرے ساتھ ہوتا تو یہ کچھ کم بھی نہیں کرتا، زرق نے تنک کر جواب دیا تھا، ساتھ ہی مرہم والی ٹیوب بھی پھینک دی جسے مہر نے کیچ کر لیا۔ چلو میری جان، مرہم لگاؤں؟ مہر پیار سے اس کا گال تھپکتی ہوئی بولی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ استغفر اللہ، میری پینٹ تپتا ہوا تندور پیش کر رہی ہے اور تمہارے خیال میں تم سے یہ لگواؤں گا؟ ہرگز نہیں، لاؤ دو، میں سے خود لگا لوں گا اور تم جاؤ۔ وہ ٹیوب جھپٹتا غصے سے بولا تو مہر سر ہلاتی جانے لگی۔ سوری، مگر بدلہ تو لینا تھا نا؟ زرق اس کے پاس سے جا کر معصومیت سے بولی تو احد بل کھا کر رہ گیا۔ اب تم میری باری کا انتظار کرنا، وہ چیلنج دیتا ہے تو زرق ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں چاہ کر بھی تم سے پورا بدلہ نہیں لے پاتا۔
वो सोचकर मुस्कुराया मगर जल्द ही दर्द ने उसकी चीखें निकाल दी। आह, तुम्हारी अगली पिछली सारी नस्लें इस स्त्री का शिकार होकर मरेंगी जर्ग, वो करलाया। तो फिर आपने क्या नतीजा निकाला? शागिल अहमद से वो बाल पॉइंट ऑन ऑफ करता महर से सवाल करता है। सर, हमारे यहाँ अक्सर बच्चों का इशू यही होता है कि इनके पेरेंट्स इन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देते, मगर इस बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला नहीं, उसके पेरेंट्स उसे प्रॉपर टाइम देते हैं। मेरे ख्याल में इस बच्चे को कंपनी इशू लाइक मोबाइल, मूवीज़ या फ्रेंड वगैरह की वजह से है। वो आखिर पर होंठ सुकेड़ कर उसके तासुरात को भी देखती है जो कि कुछ हौसला अफजा थे। हो सकता है ऐसा, लेकिन ज़्यादा लाड प्यार और ज़िद्दों को पूरा करना आज के बच्चों को ज़्यादा ज़िद्दी या कह लें कि बदतमीज़ बना रहा है। वो कार की चाबियां मेज़ पर से उठाता हुआ उठ खड़ा हुआ। चलें, वो महर को कहता बाहर जाने लगा तो महर भी सर हिलाती बैग कंधे पर डालकर उसके हमराह गाड़ी में आ बैठी। कुछ देर खामोश सामने देखने के बाद वो कुन अखियों से उसे देखती है जो चुपचाप संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा है। मुबारक हो महर, मेरे बाद तुम मेरी जगह लोगी। किसी की आवाज़ कानों से टकराई तो वो जब से आंखें बंद करती सामने देखने लगी। कभी आपने सोचा कि आप खुद को साइकोलॉजिस्ट मानते हैं मगर आप खुद एक साइको केस हैं? खरसंद हैरानी से उसे देखता है जो सामने देख रही थी। वो मुस्कुरा गया। हर इंसान ही होता है साइको केस। वो ड्राइविंग करता लापरवाही से बोला, आपका मतलब है मैं भी साइको? घर वाले भी साइको? वो नूठेपन से शिकवा करती है। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर कांच शीशा हो और हर शीशा आईना हो। वो कुछ पल को रुका जो कि उसकी आदत थी। वो बात करते हुए ठहर ठहर कर सोच कर बोलता, हर इंसान किसी न किसी पहलू में साइको होता है। आप जानती हैं कि मौत पर हक है, मगर फिर भी अपने वालिदैन के बारे में यही कहेंगी कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगी। ये एक अजीब बात है ना, कि आपका कोई इख्तियार नहीं मगर फिर भी उस बारे में आप खुद को बहला रही हैं। ठीक इसी तरह एक माँ अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा इंसान ही कहेगी। हालांकि वो ऐसा नहीं भी हो सकता, मगर वो माँ अपने बेटे के लिए साइको है। मैं भी साइको हो सकता हूँ, मगर मेरे केस की नौयत क्या देखी है आपने, वो मुझे बता दें। वो दिलचस्पी से पूछता उसे देखता है जो उसे ही देख रही थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।